हुकूमत और एहतजाजी किसानों के दरमियान 8वें मरहले की बातचीत भी नाकाम हो गई है और अगले मरहले की बातचीत 15 जनवरी को मुकर्रर है। ज़राए ने बताया कि दोनों फरीकीन अपने अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहने की वजह से बातचीत में पेशरफ नहीं हो सकी, इसलिए दोनों फरीकीन ने 15 जनवरी को अगले मरहले की बातचीत मुनक़िद करने से इत्तेफाक किया है। इजलास से बाहर आते हुए किसान तंजीमों के चंद कायदीन ने बताया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के फैसले पर वो कायम हैं। उन्होंने बताया कि इनका पहला और बुनियादी मुतालबा यही है कि हुकूमत 3 ज़रई क़वानीन को वापस लें। दूसरी तरफ हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि क़वानीन को वापस लेना मुमकिन नहीं है, ताहम हुकूमत इसमें तरमीमात कर सकती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक अलमनाक खबर सामने आई है। यहाँ के भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात में आग लग गई, जिसकी वजह से न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 10 नवज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या देर रात तकरीबन 2 बजे पेश आया है। ड्यूटी पर मौजूद नर्स को वार्ड में आग की जानकारी सबसे पहले मिली। इस दौरान 17 नवज़ायदा बच्चों में से सिर्फ 7 को बचाया जा सका। वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला माधव सिंह सोलंकी इंतकाल कर गए। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के मुमताज़ रहनुमा थे और 4 बार गुजरात के वज़ीर आला रह चुके हैं। हफ्ते को 54 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। माधव सिंह सोलंकी 30 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। वो कोहली खानदान में पैदा हुए थे। सोलंकी को कांग्रेस का बड़ा रहनुमा समझा जाता था। वो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। मरकज़ ने आज कहा कि बर्ड फ्लू अभी तक मुल्क की 6 रियासतों में फैल गया है, जिनमें केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। इन 6 रियासतों से कहा गया है कि वो इस वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात करें और इसके लिए हंगामी मनसूबा तैयार करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पर एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे में माखूज 32 मुलजिमीन की बरात को चैलेंज किया गया। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर को इन मुलजिमीन को बरी कर दिया था। इनमें बीजेपी कायदीन एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती भी शामिल हैं। सीबीआई के 2 गवाहों ने लखनऊ बेंच पर यह दरख्वास्त दाखिल की है। ताहम दरख्वास्त मुकर्ररा मुद्दत के बाद दाखिल की गई। कानून के मुताबिक फैसला सुनाने के 90 दिन के अंदर आला अदालत में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, जबकि यह दरख्वास्त 100 दिन बाद दाखिल की गई है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इन्हें ताख़ीर सीबीआई की वजह से हुई है, जिसने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने की इनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया। मुतनाज़ा बयानात के जरिए सुर्खियों में रहने वाली फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत और इसकी बहन रंगोली को बिला आखिर गद्दारी और दीगर दूसरे इल्ज़ामात के तहत इस पर दर्ज FIR के केस में अपने बयानात कलमबंद करने के लिए बांद्रा पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। इससे कबल वो कानूनी गुंजाइशों का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन आने से बचती रही थी। वज़ीर के मुंबई पुलिस ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में व्हाट्सएप पर कंगना को नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश में एक साबिक़ फौजी को जुम्मे के दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर साल 2016 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का इल्ज़ाम है। ज़राए ने IANS को बताया कि रिटायर्ड सिग्नल मैन सौरभ शर्मा को उत्तर प्रदेश इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ की इत्तला पर पकड़ लिया। ये साबिक़ फौजी कराची में मुकीम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आकाओं के लिए मुबैना तौर पर काम कर रहा था। गुज़िश्ता साल नवंबर में मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ के ओहदेदारों को शर्मा की जासूसी सरगर्मियों की जानकारी मिली थी। मल्टी इंटेलिजेंस ने UP ATS यानी उत्तर प्रदेश ATS को दिसंबर में बाखबर कर दिया था, जिसके बाद मुश्तरका तहक़ीक़ात शुरू की गई थी। ज़िला हापुड़ में आबाई मकान से गिरफ्तारी के बाद शर्मा ने तहक़ीक़ाती ओहदेदारों को बताया कि वो 2014 में फेसबुक पर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कारिंदे के राब्ते में आया था। कारिंदे ने इब्तिदा में अपना तारुफ डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर कराया था। 2016 में इसने पैसे लेकर हसास फौजी जानकारी इस कारिंदे को दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अफराद को क्लीन चिट दे दी है, जिन्हें एक औरत का मजहब बदलने की कोशिश के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के इंसदाद तब्दीली मजहब कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। मंसूरपुर पुलिस स्टेशन के SHO धर्मेंद्र पाल ने बताया कि 2 भाइयों नदीम और सलमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो इस मामले में अपील की समाअत कर रही है, जानकारी दे दी गई है कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और दोनों को क्लीन चिट दी जाती है। एक मुस्लिम खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके शौहर ने, जो फिलहाल खतर में है, फ़ोन पर इसे 3 तलाक दे दिया है। पुलिस ने जुमे के दिन यह बात बताई। नाजिश बेगम ने, जिसकी शादी 8 फरवरी 2018 को कुतुबुद्दीन उस्मानी से हुई थी, जुमेरात के दिन शिकायत की कि शौहर ने इसे फ़ोन पर तलाक दे दिया है। ASP संजय यादव ने यह बात बताई। महिला थाने को तहक़ीक़ात करने और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। नाजिश बेगम ने मीडिया को बताया कि शादी के 3 माह बाद इसका शौहर खतर चला गया था, जिसके बाद से ससुराल में इसे हरासा किया जा रहा था। 28 दिसंबर 2020 को इसे घर से निकाल दिया गया और वो मायके चली आई। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के बलिया का है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाज़ मुस्लिम इलाकों को राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने की रैली के दौरान खुसूसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन वाक़यात की चीफ सेक्रेटरी
یا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے ذریعے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں مدھیہ پردیش کے اجین اور مندسور ٹاؤن میں تشدد کے واقعات پیش آئے تھے۔ رام مندر ریلی کے دوران شرنگیزی کی گئی، سنگواری کے واقعات پیش آئے۔ دگ وجے سنگھ نے بھوپال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم علاقوں میں لاٹھیاں، تلواریں اور دیگر مہلک ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، شرنگیز نعرے لگائے گئے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اسلام قبول کرتے ہوئے نکاح کرنے والے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے بجنور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کو درخواست گزاروں کو ضروری سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے شوہر کو 8 فروری کو بھی اپنی اہلیہ یعنی درخواست گزار کے نام پر 3 لاکھ روپے کی فکس ڈپازٹ کے بینک ڈرافٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جسٹس سرلا شریواستو نے یہ حکم محترمہ شائستہ پروین عرف سنگیتا اور دیگر کی درخواست پر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایک مسلمہ قانونی اصول ہے کہ کسی بالغ شخص کی پرامن زندگی میں مداخلت کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سشیل کمار تیواری کا کہنا ہے کہ پہلے درخواست گزار نے اپنا مذہب تبدیل کر کے دوسرے درخواست گزار شاداب احمد سے شادی کی ہے۔ دونوں بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کنبے کے افراد ناراض ہیں، وہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور کسی کو بھی ان کی زندگی میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ درخواست گزار نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ عدالت درخواست کی آئندہ سماعت 8 فروری کو کرے گی۔ اورنگ آباد کا نام سامبھاجی نگر سے منسوب کرنے کی مانگ پر جاری سیاست نے آج اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا جب شیو سینا سپریمو اور ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اورنگ زیب سیکولر نہیں تھا۔ ناسک میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے واضح طور پر کہا کہ ریاست کی مہا وکاس اگاڑی حکومت میں شامل تینوں پارٹیوں کے ایجنڈے میں لفظ سیکولر کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور رہی بات اورنگ زیب کو سیکولر ثابت کرنے کی تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اورنگ زیب سیکولر نہیں تھا، اور جہاں تک اورنگ آباد کا نام سامبھاجی نگر رکھنے کی بات ہے اس کا فیصلہ تو برسوں پہلے ہو چکا ہے۔ امریکی کانگریس ارکان کی جانب سے شکست خوردہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ زور پکڑنے کے بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو، وزیر فائنانس ایسٹیو منچین نے ساتھیوں سے 25ویں ترمیم کے استعمال پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کو وقت سے پہلے اقتدار سے ہٹانے کے لیے ٹرمپ کی کابینہ کے 2 وزراء دستور کی 25ویں ترمیم کے استعمال پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت صدر کی کابینہ صدر کو نااہل قرار دے دیں تو نائب صدر کے پاس صدر کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار آ جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ تمام بڑی بحری اور ہوائی راستے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ تمام داخلی راستے ہفتے سے کھولنے کا کہا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے نائب سیکریٹری خالد عبداللہ کے مطابق الاعلیٰ اعلامیہ پر دستخط کے بعد عرب امارات قطر کے خلاف لیے گئے تمام اقدامات ختم کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارات آنے والے اور جانے والے تمام زمینی اور سمندری راستوں کے علاوہ ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے 11 جنوری کو ریاستی وزراء اور ضلع کلکٹرز کے ساتھ اجلاس طلب کیا ہے، جس میں محکمہ جات، ریونیو، پنچایت راج، بلدی نظم و نسق، صحت، تعلیم، جنگلات اور دیگر محکمہ جات سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے حال ہی میں پرگتی بھون میں سینئر عہدیداروں اور کلکٹرز کے ہمراہ محکمہ ریونیو سے متعلق امور کا جائزہ لیا تھا، جس میں محکمے کے بعض حل طلب امور کی نشاندہی کی گئی۔ ریاست تلنگانہ کے 2 اضلاع میں ورنگل اور پیدا پلی میں 400 مرغیوں کے فوت ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی ریاست بھر میں برڈ فلو کی دہشت پیدا ہونے لگی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو مرغیاں فوت ہوئی ہیں ان کے نمونوں کو حیدرآباد روانہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی جانچ کی جا سکے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ملک بھر میں برڈ فلو کی اطلاعات کے دوران 5 ریاستوں نے برڈ فلو کی توثیق کرتے ہوئے احتیاطی اقدامات کا اعلان کیا تھا، اور 70,000 سے زائد مرغیوں اور لاکھوں انڈوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ لیکن ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور خود ریاستی وزیر آفزائش مویشیاں شرینواس یادو نے کہا تھا کہ ریاست تلنگانہ میں برڈ فلو کے کوئی اثرات نہیں ہیں، لیکن آج ایک دن میں 400 مرغیوں کی موت کے ساتھ ہی تلنگانہ بھر میں دہشت پیدا ہو گئی ہے، اور مرغیوں کے فارم کے ذمہ داروں کی جانب سے مرغیوں کی صورتحال اور ان میں پائی جانے والی بیماری کے متعلق بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اگرچہ اسکولوں کی کشادگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن شہر کے علاوہ اضلاع میں کئی کارپوریٹ اسکولوں میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ کریم نگر، نظام آباد اور نرمل میں کئی اسکولوں میں باقاعدہ کلاسز کی اطلاعات ملی ہے۔ یہ کلاسز صبح 8:30 تا دوپہر 3:30 بجے تک جاری ہے، جن میں تمام مضامین کے کلاسز شامل ہیں۔ حکومت کی اجازت کے بغیر کارپوریٹ شعبے کا یہ اقدام کس حد تک درست ہے، اس بارے میں محکمہ تعلیم کے عہدیدار کچھ بھی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں کمی اور اولیاء طلبہ کے اصرار پر باقاعدہ کلاسز شروع کر دی گئی۔ کلاسز کے انعقاد میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسکولوں سے وابستہ اساتذہ نے راحت کی سانس لی ہے، کیونکہ باقاعدہ کلاسز کی صورت میں ان کی تنخواہ مکمل ادا کی جائے گی۔ کئی اسکول انتظامیہ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے اور حالیہ لاک ڈاؤن کے دوران کئی خانگی اسکولز بند ہو چکے ہیں۔
حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ اور دیگر کارکنوں کو پولیس نے آج اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ بڑے جانوروں کے کاروبار اور اس کی منتقلی پر مکمل روک لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ راجا سنگھ نے صبح ایل بی نگر علاقہ پہنچ کر اپنے حامیوں کے ساتھ اچانک احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی، جس کے نتیجے میں ٹریفک پولیس نے وہاں پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا۔ راجا سنگھ کے احتجاج کی اطلاع پر علاقے میں پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا تھا اور احتجاجی وہاں پر راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے پولیس پر الزام عائد کیا کہ بڑے جانور کی منتقلی کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی جا رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پولیس نے راجا سنگھ اور گاؤں رکشک احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ ملک بھر سے شہر حیدرآباد پہنچنے والے سیاحوں کی تعداد میں بھاری گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور سال 2020 کے اعداد و شمار کو خاطر میں نہ لانے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2020 کے آغاز پہلے ہی سہ ماہے کے اختتام سے قبل ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور یہ سلسلہ دوسرے سہ ماہ کے اختتام تک جاری رہا۔ اس کے بعد بھی دوسری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی شہر آمد متاثر رہی اور یہ سلسلہ اب تک بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے شہر حیدرآباد میں سیاحتی مقامات پر بیشتر مقامی عوام ہی نظر آ رہے ہیں اور سیاحتی مقامات کے قریب موجود تاجرین کے کاروبار میں اب تک کوئی بہتری نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے سیاحتی مقامات کے قریب موجود تاجرین اب بھی معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ شہر حیدرآباد کی ہوٹل انڈسٹری بھی لاک ڈاؤن کے بعد سے اب تک سنبھل نہیں پائی ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب 11 فروری کو ہوگا۔ کمیشن کے مطابق نو منتخب کارپوریٹرز کا پہلا اجلاس 11 فروری کو منعقد ہوگا، جس میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کیا جائے گا۔ نو منتخب کارپوریٹرز کی میعاد اجلاس کے پہلے دن سے 5 سال تک رہے گی۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن عنقریب نو منتخب ارکان کے نام تلنگانہ اسٹیٹ گزٹ میں شائع کریں گے۔ اگر 11 جنوری سے قبل گزٹ جاری کیا گیا تو کارپوریشن کا پہلا اجلاس 11 فروری سے قبل ہو سکتا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب پر سیاسی جماعتوں نے توجہ مرکوز کر لی ہے۔